نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو جناب یہ ہے ہمارا پارٹ 35 آئی سپوز، جس میں کہ ہم بات کریں گے بدر کی، غزوہ بدر کے شروع ہونے کی۔ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ایک مکمل متحد نہیں ہوا پوری طرح سے۔ مدینہ میں ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں موجود، اور ریلیجنز بھی موجود ہیں، جس طرح جیوز موجود ہیں، انصار موجود ہیں، وہاں پر مشرکین ابھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مدینہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پہ مسلمان نہیں ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سردار کے طور پہ یا اپنے بادشاہ کے طور پہ، اپنے لیڈر کے طور پہ قبول نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے اس وجہ سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو، اور جو ان کے ساتھ مہاجرین آئی ہیں، سبھی کو خطرات لاحق ہیں، مدینہ کے اندر سے بھی، مدینہ کے باہر سے بھی۔ تو مدینہ کے اندر جو خطرات تھے، ہم نے بات کی تھی پچھلے ویڈیوز میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاہدات کیے تھے جی، اس کے ساتھ بھی، جو مدینہ میں رہنے والے تھے انصار ان کے ساتھ بھی، جو دوسرے لوگ مشرکین تھے ان کے ساتھ بھی، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ جو ارد گرد کے قبائل تھے مدینہ کے، ان کے ساتھ بھی ان کے معاہدات ہوئے تھے۔ اور یہ اکثر ان میں سے معاہدات ایسے تھے جو کہ یہ غزوہ بدر ہونے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی کاروائیاں کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھیجتے تھے کبھی جاسوسی کے لیے، کبھی کوئی انفارمیشن لانے کے لیے، تو ان کے تھرو، اور کوئی کبھی حملہ ہو جاتا تھا تو ان کے تھرو وہ معاہدات ارد گرد کے قبائل کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ لیکن جن چیزوں نے زیادہ پریشان کیا ہوا تھا مسلمانوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھا خطرہ مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، جو کہ مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے تھریٹس بھجوا رہے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی ان کے کچھ جاننے والے، کچھ ماننے والے مشرکین موجود ہیں مدینہ میں، تو ان کے تھرو وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی دھمکیاں بھجواتے رہتے تھے۔ تو ایک طرح سے یہ بہت ضروری تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جتنے بھی ارد گرد کے چھوٹے قبائل تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی جس میں کہ قریش والوں نے، مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، تو یہ چھوٹے قبائل ان کے ساتھ مل کر نہیں حملہ کریں گے، ان کو مسلمانوں سے ہر طرح کی پروٹیکشن رہے گی ایز لانگ ایز کہ یہ قریش کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ان کو ہر طرح کی آزادی ہوگی، ہر طرح کی تجارت بھی کر سکتے ہیں، مدینہ میں آ جا بھی سکتے ہیں، مگر ان کو اس معاہدے پر قائم رہنا ہوگا۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ جو واقعات پیش آئے جو کہ بدر سے پہلے تھے اور جن کی وجہ سے بدر ہوئی، اس میں تھا غزوۃ ذوالشیرہ۔ یہ ایک مقام ہے ذوالشیرہ، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری، ڈیٹیل میں ہسٹری ہم بات کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ مکہ کے جو دو قافلے جاتے تھے، رحلت الشتاء سیف، اگر آپ کو یاد ہو قرآن کی آیات سے، ایک یمن کی طرف جاتا تھا اور دوسرا سیریا کی طرف۔ یمن ساؤتھ میں ہے اور سیریا جو ہے وہ نارتھ میں ہے۔ تو جس وقت نارتھ کی طرف یہ جو قافلہ جاتا تھا، تجارتی قافلہ، یہ مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا، اس کا جو ٹریڈ روٹ تھا وہ بالکل مدینہ کے ساتھ لگ کے گزرتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کب جانے والا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جس وقت مدینہ کے انصار جو خزرج کے سردار تھے، سعد بن معاذ، وہ کسی کام سے یا کسی وجہ سے مکہ گئے، اور امیہ بن خلف جو مکہ کا بڑا سرداروں میں سے ایک تھا، وہ ان کا شاید رشتہ دار تھا یا دوست تھا، یا غالباً کوئی تجارتی معاہدہ تھا ان کے بیچ میں، بہرحال اس کے مہمان ہوئے۔ اور وہاں پہ کیونکہ یہ ٹریڈیشن تھی، کوئی بھی شخص جو مکہ جاتا تھا، اور اب تک یہ ٹریڈیشن موجود ہے، وہ بنا طواف کیے وہاں سے نہیں جاتا تھا۔ تو جب یہ وہاں پہ گئے، سعد بن معاذ، انہوں نے پوچھا امیہ بن خلف سے کہ بھائی کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ جو بہتر ہو میرے لیے، اور میں وہاں پہ جا کے تو اپنا طواف کر لوں۔ تو امیہ بن خلف نے حالات کے تحت جو ہے
کہا کہ آپ ایسا کرو کہ جس وقت دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے سب لوگ لیٹ جاتے ہیں اس وقت جاؤ، اس وقت خالی ہوگا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ آپ کا کسی سے سامنا نہ ہو۔ مگر اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس قوم کا فرعون جو ابو جہل ہے وہی اس وقت وہاں نکل آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں۔ اس نے امیہ بن خلف سے پوچھا کہ یہ کون ہے تمہارا جو تمہارے جو گیسٹ ہے، یہ کون ہے؟ تو امیہ بن خلف نے بتایا، جس پر جو ہے ابو جہل بہت برہم ہوا، اور اس نے بڑے دھمکانہ کے انداز میں کہا کہ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے اطمینان سے اور آرام سے ہمارے یہاں آ کے جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری طرف کے جو سائبین ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے تھے، یہ لوگ ان کو سائبین کہا کرتے تھے، ان کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو اگر تو یہ تمہارا گیسٹ نہ ہوتا امیہ، تو یہ یہاں سے ایک پیس میں واپس نہ جاتا۔ صاف اس نے جو ہے مارنے کی دھمکی دی۔ سعد بن معاذ بھی جو ہیں وہ ظاہر ایسے ہی تو نہیں سرداروں میں سے تھے، بہت عقلمند، بہت جنگجو، بڑے شجاعت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، اچھا اگر تمہارا یہ کرنے کا ارادہ ہے تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا ابو جہل جو تمہیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچائے گا، اور میں یہ کروں گا کہ جب تمہارا وہ قافلہ وہاں سے گزرے گا مدینہ سے، میں اس کو جانے نہیں دوں گا، میں اسے تم لوگوں تک واپس پہنچنے نہیں دوں گا، یعنی کہ میں قافلہ لوٹ لوں گا۔ جس پر ابو جہل خاموش ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک چیز تھی جو مسلمانوں کے ذہنوں میں تھی، کیونکہ یہ وہ ایک واحد طریقہ تھا جس کے ذریعے قریش کو نہ صرف معاشی طور پہ ایک زک پہنچائی جا سکتی تھی، ان کو روکا جا سکتا تھا ان کے برے عزائم سے، بلکہ اس سے ملنے والی مال و دولت سے مسلمان جو پوری طرح سے لٹ پٹا کر آئے تھے ان کا بھی فائدہ ہو سکتا تھا، ان کو بھی مل سکتی تھی۔ تو جناب یہ ہجری پہلی ہجری میں یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزوۃ ذو العشیرہ کیا تھا کہ اس میں یہ کاروان جس وقت اوپر کی طرف جا رہا تھا، ابو سفیان کی زیر نگرانی یہ قافلہ جو ہے پورا تجارتی مال اکٹھا کر کے، جو کہ بہت زیادہ تھا، مطلب کہتے ہیں کہ اس سال جتنا تجارتی مال اور جتنا ان کا وہ تھا وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو وہاں سے لٹ پٹا کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، ان کافرین نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا اور اس کو بھی اپنا مال بنا کر جو ہے وہ تجارت میں شامل کیا۔ تو بہرحال جس وقت یہ قافلہ اوپر کی طرف جا رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسکاؤٹس تھے، جو جاسوس تھے، انہوں نے آ کے جب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ لوگ پہنچے وہاں پہ ذو العشیرہ کے مقام پر، تو یہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اس کو مطلب یہ آگے نکل چکا تھا، ایک دن کی مسافت پہ چلا گیا تھا، یہ لوگ لیٹ ہو گئے، انہوں نے مس کر دیا تھا اسے۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس نے واپس بھی آنا ہے، اس قافلے نے، اور اس نے جو ہے اب جب واپس آنا ہے تو اس نے بھرپور مال کے ساتھ واپس آنا ہے۔ ظاہر ہے جو سامان تجارت لے کر گئے تھے اس کو بیچ بچا کے اور سب کچھ اس کا زر مبادلہ کما کے واپس آئیں گے۔ تو کچھ مہینوں کے بعد جب رمضان 2 ہجری میں اس قافلے کی واپسی کا وقت ہوا جاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی اپنی چھوٹی چھوٹی جاسوسی پارٹیاں جو ہیں وہ لگانی شروع کر دیں۔ تو ایک جو انہوں نے جاسوسی اسکاؤٹس جو پارٹی لگائی وہ ان 2 لوگوں پہ مشتمل تھی، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید۔ ان دونوں کو مقرر کر دیا بدر کے قریب کہ جیسے ہی اندازہ ہو کہ قافلہ آ رہا ہے تم لوگ جلدی سے آ کے اطلاع دو۔ اب جناب یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیمپ لگا کے رکھا۔ ظاہر ہے ایک دن کا تو انتظار نہیں تھا، ان کو کافی شاید کچھ دن انتظار کرنا پڑا ایک ہی جگہ اپنے کیمپ میں، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے دیکھے آثار کہ قافلہ آ رہا ہے تو یہ جلد از جلد سر پٹ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ پہنچے جاتا ہے، تیاری پکڑ لیں۔ مگر یہ ہوا کس طرح، اس کے بارے میں ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے مروی حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروان کی واپسی کے وقت ایک جاسوس کو بھیجا، تو جب وہ واپس آیا تو ہم سب کو کمرے سے نکل جانے کا کہا، سوائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوائے میرے، یعنی کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، 6-7 سال کی عمر تھی ان کی، ان کو بیٹھے رہنے دیا گیا۔
اور جب وہ جاسوس آیا اور اس نے کاروان کی لوکیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اور ساتھ میں انہوں نے نہ صرف یہ کاروان کی لوکیشن بتائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ کچھ دنوں کے کہ یہ قافلہ انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں زر مبادلہ کما کے آ رہا ہے، بہت کامیاب مشن کے بعد لوٹیں، اور اس میں تقریباً 1000 اونٹ ہیں جو کہ سامان کے لدے ہوئے ہیں، صرف اور صرف 40 گارڈز ہیں اور یہ ابو سفیان کی نگرانی میں ہے۔ 1000 اونٹ کا مطلب جو ہے وہ تقریباً 50,000 گولڈ کے دینارز، آج کل کے زمانے میں بھی یہ ایک بہت بڑی ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ آ رہی ہے۔ تو یہ ساری معلومات جب طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مسلمانوں کو اطلاع دی اور حکم دیا کہ اس وقت جو جیسا جس حال میں ہے وہ اٹھے اور تیار ہو جائے، ہمیں چلنا ہے۔ تو اچھا، تو اس کے بعد یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو تھوڑا بہت ہسٹورینز کا نا اختلاف پایا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ 2 نریشنز ہیں۔ ایک نریشن یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مدینہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں ایک مشن کے لیے جانا ہے، تو جس شخص کا جانور تیار ہے، ہتھیار تیار ہیں، بس وہ اٹھے اور چل پڑے۔ اور جس شخص نے کہا کہ میرا جانور مدینہ سے باہر ہے، میں اسے ابھی لا کر تیار کرتا ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اچھا، ایک نریشن نمبر 2 جو ہے، جو ابن اسحاق میں مینشن ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قریش کا کاروان ہے اور یہ تمہاری طرف آ رہا ہے، چلو اس کو پکڑیں، شاید اللہ نے یہ مال تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان دونوں نریشنز کو ریکونسائل کیا جاتا ہے، اور تو ہسٹورین نے اس کو کس طرح سے ریکونسائل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور جب ان کے پاس یہ آئے، کیونکہ اتنی سیکریسی رکھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سننے نہیں دیا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری نریشن انہوں نے اس وقت وہاں پہ کھڑے ہو کے کی ہو۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس وقت مسلمانوں کو انتہائی سیکریسی میں چلنے کا، نکلنے کا حکم دیا اور کسی کو زیادہ تیاری کی بھی اجازت نہیں دی، اور انہوں نے بس جو جس کے پاس اس وقت کرنٹلی موجود تھا وہ اٹھا اور چل پڑا۔ اور اس کے علاوہ نہ ان کے پاس وہ، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے، یہ تو ایک قافلے کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں صرف 40 گارڈز ہیں، اور وہ کس طرح 1000 اونٹوں کو پروٹیکٹ کر لیں گے؟ تو یہ لوگ تو اگر تھوڑے سے 100-150 اکٹھے بھی ہو جائیں گے تو یہ تو ان پہ خود بخود ہی بھاری آ جائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دس از سچ این ایزی پرے، کہ اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کسی بھی طرح کی تیاری کی جاتی۔ اور دوسری بات، یہ ٹائم واز آف این ایسنس، کہ قافلہ آ رہا تھا، اس نے رکنا تو نہیں تھا ان کے لیے، تو وہ جلد از جلد اس نے گزر جانا تھا، تو ان کو ود ان دا مین ٹائم پکڑنا تھا کہ جب وہ وہاں سے گزر رہا، اور جتنا قریب مدینہ سے کرتے اتنا ان کے لیے اچھا ہوتا، ان کو بہت زیادہ دور جا کے بورڈنگ، لاجنگ اور ہر چیز کے لیے وقت نہ برباد کرنا پڑتا۔ تو خیر، اور پھر یہ جو دوسری نریشن ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کے، جب یہ اپنی ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کے مدینہ سے باہر نکل گئے، کچھ دور چلے گئے، اور جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں پہ مدینہ کا کوئی اثر رسوخ نہیں باقی، پھر انہوں نے دوسری نریشن کی۔ اب اس میں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اتنی سیکریسی رکھی کیوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ مدینہ میں مکہ کے جاسوس بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں فی الحال جن کی جو ہمدردیاں ہیں ساری، اور جن کی جو وفاداریاں ہیں وہ قریش مکہ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے، اگر آپ میری شروع کی ویڈیوز سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قریش اور مکہ کی کیا حیثیت تھی پورے عرب میں، کیونکہ ان کے پاس ایک طرح سے ہر ایک کے آئیڈلز جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے، جہاں پر ہر کوئی اپنی عبادت کرنے جاتا تھا، تو اس لیے ان کی جو اہمیت تھی قریش کی اور مکہ والوں کی وہ بہت زیادہ تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ایوائڈ کیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی اطلاع کسی کو پہنچے یا باہر نکلے، اور
تو وہ وہاں سے نکل گئے بتائے بغیر، اور پھر باہر آ کے انہوں نے یہ کیا. اچھا، اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا ویسٹرن سویلائزیشن اس طرح سے اس واقعات کی وجہ سے ہائی وے رابر ہونے کا بھی الزام لگاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل غلط الزام ہے، کیونکہ جو کچھ قریش مکہ نے ان کے ساتھ کیا تھا اور ان کو اب تک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی ہی نہیں تھی کسی بھی طرح سے ریٹیلیٹ کرنے کی، کسی بھی طرح سے جواب دینے کی. لٹرلی یہ حال تھا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. نہیں، 13 سال ہو گئے تھے یہ سب برداشت کرتے ہوئے آلریڈی. اب جا کے کہیں قرآن میں جو ہے وہ حکم آ رہا ہے جہاد کا، تو اس کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ٹیکٹک یہ لی کہ ڈائریکٹ اٹھ کے جہاد پہ نہیں جا رہے، مطلب جسے کہتے ہیں اوفینسو لڑائی جو ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں جا رہے، بلکہ انہوں نے شروع اس طرح سے کیا کہ پہلے ان کو معاشی طور پہ اتنا توڑ دیا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے کہ شاید وہ اس مقام تک بات ہی نہ آئے کہ ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہو یا کچھ بھی کیا جائے. اور پلس یہ پکڑنے کا ظاہر بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا قافلہ پکڑنے کا کہ اس میں آلریڈی مسلمانوں کا سامان بھی موجود تھا. وہ سامان جو قریش مکہ نے مسلمانوں کے نکلتے ہی اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تھا اور اس کو استعمال کر رہے تھے، تو وہ سامان بھی موجود تھا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے نا سینسیبل ٹیکٹک بنتی ہے اس دور کے حساب سے. ڈیفینیٹلی آپ آج کے دور کے ساتھ اس کو ہرگز کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے یہ روانہ ہوا. اچھا، اب یہ قافلہ جو ہے یہ کس طرح کا تھا؟ تو جناب یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت جو جا رہی ہے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، قریش کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس میں لے دے کے 310 اور کچھ آڈ نمبر، یہ ان کی گنتی ہے نفری لوگوں کی. اور اس میں صرف 2 گھوڑ سوار ہیں اور 100 کے قریب اونٹ ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ہے. نہ کسی کے پاس پراپر زرہ ہے، نہ کسی کے پاس پراپر ویپنز ہیں، بس سب کے جو ریگولر ویپنز ہوتے تھے وہ ہیں. تو کہیں سے بھی یہ جماعت ایسی نہیں ہے جس کو کہ کہا جائے کہ یہ جنگ لڑنے جا رہی ہے. یہ لوگ ان کے ذہنوں میں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ جنگ لڑنے جا رہے ہیں. اچھا جی، اب جب یہ لوگ نکلے باہر وہاں سے، اب یہ جب باہر نکلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پر پہلا اپنا جو ہے نا وہ کیمپ وہ کیا اور وہاں پہ رکے. اور اس کے بعد انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا سب کا کہ کون کون موجود ہے، کون میرے ساتھ آیا ہے اور کیا کیا ہے. یہ کام بھی وہ مدینہ میں نہیں کر سکتے تھے، اگر کرتے تو ٹائم بھی ویسٹ ہوتا اور ظاہر پتہ لگ جاتا وہاں پہ لوگوں کو اور بھی. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جائزہ لینا شروع کیا. جب انہوں نے جائزہ لیا تو اس میں دیکھا کہ 2 لڑکے ایسے ہیں جو کہ انڈر ایج ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی 14 سال کے سے بڑی عمر کے بچوں کو جو ہے وہ لڑنے کی اجازت دے دیتے تھے، اور مگر اس سے چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے تھے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے اگر بچہ جو ہے وہ پیوبرٹی کی ایج سے پہلے جو ہے وہ اس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اس کو جنگ لڑنے دی جاتی تھی. اس میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دور کتنا مختلف ہو گیا. ہم لوگوں کے ہم نے جو ہے وہ کس طرح کر دیا نا بچوں کی سیگریگیشن کہ جی بالکل بچے ہیں اور اس کے بعد ٹین ایجرز ہیں اور اس کے بعد جا کے ینگ ایڈلٹس ہیں اور پھر ایڈلٹس ہوتے ہیں. لیکن پچھلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. either you were a kid or you were an adult. معاف کیجیے گا. تو یہ بیچ کی جو ہم نے ان کو ایک وقت دیا ہوا ہے نا بچوں کو، جس میں وہ بیچارے ہم ان کے ساتھ بچوں کے جیسا ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا ذہن کھل رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایڈلٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو کبھی کبھی شاید یہ نفسیاتی طور پہ بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ والی چیز اس دور میں ہرگز نہیں تھی. یا تو آپ بچے تھے یا پھر آپ جوان تھے اور آپ کو اسی لیول کے اوپر آپ کو ڈیل کیا جاتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 بچے پکڑے. ایک ان میں سے عبداللہ بن عمر تھے اور دوسرے جو ہیں
وہ برا بن عازب تھے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ 14 سال کی عمر سے کم تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی ساتھ میں آنے کی، ان کو کہا کہ واپس جاؤ۔ یہ لوگ مدینہ سے ایک دن کے فاصلے پر تھے، اور ایزیلی ان بچوں کی ایجز اتنی تھیں کہ یہ واپس جا سکتے تھے، تو ان کو واپس بھیجا گیا۔ اچھا، اور پھر ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو یہ فائنل کاؤنٹ 313 315 ہے نا، اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ اس میں سے تقریباً 83 مہاجر تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئے تھے، 62 اوس، جو انصار میں سے اوس قبیلے کے 62 لوگ تھے، اور 170 جو ہے خزرج کے تھے۔ خزرج پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور میجورٹی مدینہ میں خزرج کی تھی، تو اس لیے خزرج کے سب سے زیادہ لوگ تھے۔ اور پہلے ہم بات کر چکے ہیں 2 گھوڑے تھے جو کہ زبیر بن عوام اور المقداد ابن اسود ان کے انڈر تھے، دونوں گھوڑے۔ 100 یا شاید اس سے بھی کم اونٹ تھے، اور ایک اونٹ کے اوپر 3 سوار، 3 لوگ جو تھے وہ ایک اونٹ پر سواری کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ نمبر دیکھیں تو اس نمبر کے ساتھ کیا ہے، کچھ نہ کچھ اسپرچول معاملہ ہے، یہ 310 اور کچھ آڈ نمبرز، کیونکہ یہ ہمیں تاریخ میں نا بہت دفعہ ریپیٹیڈلی نظر آتا ہے۔ ایک تو اگر ہم دیکھیں کہ جس وقت ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے انبیاء اور کتنے رسول آئے دنیا میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ 310 اور کچھ آڈ نمبرز یہ رسولوں کا ہے، اور باقی تمام انبیاء آئے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ نمبر ہمیں یہاں ملتا ہے۔ دوسری دفعہ اگر ہم ہسٹری میں مزید چلے جائیں اور ہم ڈیوڈ اینڈ گولایت، حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا جو قصہ ہے، ان کی جو لڑائی ہے وہ دیکھیں، اس میں بھی ہمیں ایگزیکٹ یہی نمبر ملتا ہے کہ حضرت ڈیوڈ کے ساتھ جو فوج تھی اس میں اتنے لوگ تھے، 310 کچھ آڈ نمبر، اور انہوں نے گولایت کو شکست دی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، میری نظر میں ابھی صرف یہ 2 ہیں، تو میں آپ سے صرف یہ 2 بات بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن اس کے علاوہ بھی اس نمبر کی کچھ سگنیفیکنس، کچھ اسپرچول سگنیفیکنس ہے ہمارے ٹریڈیشن میں۔ اچھا جی، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹ ملا، جو اونٹ اسائن ہوا، وہ ان کو شیئر کرنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لبابہ کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں اور امیجن کریں، آپ کو ایک سواری دی جاتی ہے جو کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی آر فائن، ہم اوکے ہیں بالکل، آپ سواری کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے بھی بالکل یہی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لبابہ نے بھی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ تو ہر چیز میں بس پھر رحمت للعالمین ہی ہے نا، کہ انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے ان کو ریفیوز کیا، اور بنا اپنی سرداری، اپنی رسالت جتائے، اتنا خوبصورت کہ وہ ہسٹورین نے وہ لفظ تک جو ہے وہ پریزرو کر لیے، وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، میں آپ کو ان کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم دونوں نہ مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو، اور نہ ہی طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، اور نہ ہی مجھے تم لوگوں سے کم اجر کی ضرورت ہے، یعنی کہ مجھے بھی اتنا ہی اجر چاہیے جتنا کہ تم لوگوں کو پیدل چلنے میں ملے گا، تو میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے بھی وہ اجر چاہیے، میں بھی پیدل چلوں گا اور میں بھی وہ اجر لوں گا۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20s میں ہیں، ابو لبابہ کا ہمیں معلوم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینئر ہیں ان سے، عمر میں بھی، رتبے میں بھی، ہر لحاظ سے، اور اگر چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے آرام سے ایکسیپٹ کر سکتے تھے، کوئی ان کو منع بھی نہیں کرتا، کوئی ان کو ایک بات بھی نہیں کہتا۔ لیکن یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے نا، ان کا اخلاق دنیا کے لیے بنایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صرف وہی کر سکتے تھے، مطلب جس انداز میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو
یاد دلایا کہ یہ ان کا بھی حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کی حق تلفی نہیں کریں گے، مگر جتنے خوبصورت الفاظ میں یاد دلایا وہ جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کمانڈر، آپ کی فوج کا کمانڈر جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے ہی لیول کے اوپر چل بھی رہا ہے، وہی بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، وہی سختیاں برداشت کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو اس فوج کا جو لیول ہے، جو اس کا جذبہ ہے، اور جو اس کی بات ماننے کی صلاحیت ہے، فالو کرنے کی اپنے کمانڈر کو، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سکسیزفل کمانڈرز وہی ہیں جو کہ اپنے سے نیچے سب لوگوں کو ایکول لے کر چلتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ ان کے لیول پر رہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے، اس کی ہمیں مثال کہیں اور سے نہیں ملتی، ہرگز ہرگز نہیں ملتی۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو یہاں پہ پاز کریں، یا آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ میں نے اس سارے قصے کو 3 طرح کے سینز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سین نمبر 1 ہے، جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آرمی کا جو سین دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیے یہ سین نمبر 1 ہے۔ سین نمبر 2 ہمارا جو ہے وہ ہے ابو سفیان اور اس کا قافلہ، اور ان کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں اسی وقت کی پیرالل، اس میں کہ ایک وقت میں جو ہے سین 1 میں کیا ہو رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کے ساتھ، پھر اسی وقت میں جو ابو سفیان ہے اس کے اور اس کے قافلے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور تیسرا سین جو ہے وہ مکہ، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور ان کی کیا اس وقت چل رہی ہے۔ تو سین 1 کے بارے میں نے ڈسکس کیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑے سے ویژولز دیکھیں، یہ تصویریں دیکھیں جو کہ مقام بدر کی ہیں اور سعودی عرب کی ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بدر مدینہ سے اور مکہ سے کتنا دور ہے اور کیسا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بدر کا مقام جو ہے وہ مدینہ سے تقریباً ساؤتھ ویسٹ کی طرف کچھ دوری پر ہے، یہ تقریباً 160 کلومیٹرز ہیں، اور آج کے دور میں اگر آپ کو مکہ سے مدینہ سے بدر جانا ہو تو یہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے بمشکل۔ اور اس وقت بدر میں ظاہر پوری ایک سٹی آباد ہو چکی ہے وہاں پہ، لیکن اس دور میں اس جگہ کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پرانے کسی دور میں جو ہے ایک شخص جس کا نام بدر تھا، بدر ابن یخلد اس کا نام تھا، اس نے یہاں پر ایک کنواں دریافت کیا تھا ان جگہوں پہ۔ یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے جس کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، تو یہاں پر ایک جو ہے کنواں پانی کا اس نے کھودا، اور اس کنویں کو کھودنے پہ اس کنویں کا نام پڑ گیا یہ بدر کا کنواں ہے، اور آہستہ آہستہ ہوتے 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 یہ پورا کا پورا ایریا بدر پلینز کہلانے لگا۔ اچھا، مدینہ سے تو یہ تقریباً 160 مائل دور ہے، لیکن مکہ سے جو ہے یہ تقریباً 250 سے بھی زیادہ جو ہے وہ مائلز دور ہے۔ تو مکہ سے اس کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، مدینے سے کم ہے، اور اس جگہ کے اوپر یہاں پر ہمارے پاس یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے۔ اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے سین 1 کی طرف۔ تو سین 1 میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹڈبٹس ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے سیرہ میں کہ کوئی ایک ہسٹورین جو ہے وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اوپر سے بیٹھ کے وہ سارا کا سارا جنگ کا حال دیکھ رہا تھا اور دیکھ کے لکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے جو کچھ کلیکٹ کیا ہے نا سیرہ کے لیے، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سنپ شاٹس ملتے ہیں، ہمیں مختلف صحابیوں کی مختلف احادیث کلیکٹ کرنی پڑتی ہیں اور ان کو جوڑ کے پھر ہم اس کا سیکوینس بناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں ہر کچھ دیر کے بعد ہمیں کبھی کوئی صحابی بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا تھا بدر کے دوران، یہ ہو رہا تھا، اور باقی ہماری بہت بڑی سورس جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں سورہ انفال جو ہے وہ ایک ایسی سورہ ہے جو کہ پوری کی پوری غزوہ بدر کے اوپر ہے۔ تو جب ہم یہ
ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہوں گے غزوہ بدر، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ سورہ انفال کے پارٹس سناؤں گی، اور پھر میں چاہوں گی کہ جب آپ یہ ہم غزوہ بدر کا پورا کر لیں تو آپ ایک دفعہ ضرور جائیں اور جو سورہ انفال ہے اس کو پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. تو آپ دیکھیے گا وہ آپ کو ایسے سمجھ آئے گی کہ آپ کو لگے گا کہ اس سے پہلے آپ کو کبھی اس طرح سے وہ سورہ سمجھ ہی نہیں آئی. تو ایک اور ایک ڈسکنیکٹڈ سا انسیڈنٹ جو ہے بدر کے ساتھ، سین 1 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں وہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ 2 لوگ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اڈلٹ میلز جن کو کہ جنگ کی اجازت تھی، وہ آئے. ان میں سے ایک کا نام تھا حذیفہ بن یمان، اور ان کے والد تھے الیمان بن حکم. یہ دونوں لوگ بدر میں شامل ہونے سے قاصر رہے. یہ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کی قریش کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے وہ کبھی بھی قریش کے مد مقابل نہیں آئیں گے، تو وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کو فوری طور پہ کہہ دیا کہ بالکل تمہیں اپنے معاہدے کا پاس کرنا ہے، بالکل تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میری طرف سے بالکل آزاد ہو. اس میں ہوا یوں تھا کہ یہ دونوں جو لوگ تھے نہ ہی یہ کمپلیٹلی مدینہ والے تھے اور نہ ہی یہ قریشی تھے، لیکن یہ کسی دور میں ان کے جو والد ہیں یمان بن الحکم یہ مدینہ آ گئے تھے، اور اس کے بعد مدینہ کے قبیلے نے ان کو اپنا لیا تھا. جس طرح وہاں کیا جاتا ہے ایک طرح سے اس دور میں کیا جاتا تھا کہ وہ کسی شخص کو اگر اپنا لیتے تھے کمپلیٹلی طور پہ تو پھر اس کے سارے وہ حقوق ہو جاتے تھے جو ان کے کسی کلوز ریلیٹیو کے ہوتے تھے. تو اسی طرح سے ان کو اپنا لیا گیا تھا، مگر کسی وجہ سے یہ دونوں باپ بیٹا قریش کے ہتھے چڑھ گئے. کچھ انہوں نے ان کے اوپر ٹارچر وغیرہ کیا، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ نہ ہی یہ مدینہ والے ہیں، مطلب مکمل طور پہ مدینہ والے بھی نہیں ہیں، یہ تو باہر سے ان کا کسی اور قبیلے سے تعلق ہے. تو ویسے ہی قریش کے لوگوں نے نا ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس شرط کے اوپر کہ تم لوگ کبھی کوئی جنگ ہوئی کچھ بھی ہوا تم لوگ کبھی کسی قریشی کے مد مقابل نہیں ہوگے، تم ہرگز نہیں لڑو گے. تو اس شرط پر ان کو جانے دیا گیا. تو اصل میں حذیفہ کے والد جو ہے نا وہ مکہ سے مدینہ بھاگے تھے، کوئی جرم کر کے بھاگے تھے یا کچھ کر کے بھاگے تھے. تو پھر انہوں نے مدینہ میں پناہ لی، مدینہ والوں نے ان کو سارٹ آف اڈاپٹ کر لیا، اور انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ واقعہ جو ان کا ہوا کہ یہ جو قریش کے ہتھے چڑھے یہ بدر سے کوئی 2-3 مہینے قبل کہہ لیں، بہت زیادہ پرانا نہیں تھا. تو یہ 2-3 مہینے جو پہلے جو ہے یہ ہو گیا. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں حصہ لینے سے منع کر دیا، اور یہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی کہہ لیں کہ ایک وجہ بن گئی کہ مسلمان اگر کوئی وعدہ کر لیں گے تو وہ کبھی اس سے مکریں گے نہیں. ان کو پہلے اپنے وعدے کا پاس رکھنا ہے اور اس کے بعد ان کو کسی اس سے جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا، پھر ایک اور چھوٹا سا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مشرک تھا، ایک پیگن تھا جو کسی چھوٹے موٹے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ مدینہ کے پاس میں تھا. یہ آیا لڑنے کے لیے، اور اس کو دیکھ کے نا انصار مدینہ سب بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص بڑا ہی کوئی جنگجو قسم کا بڑا لڑاکا ہے اور بہت مطلب جنگیں جیتتا ہے. تو انہوں نے کہا ارے واہ، یہ تو ہمارے سائڈ پر ایک بہت ہی اسٹرانگ بندہ جو ہے وہ ہو گیا. تو اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوئے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی آپ اس جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دیں اور مال غنیمت میں مجھے بھی حصہ ملے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی و رسول ہوں، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو اس شخص نے منع کر دیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صرف مسلمان ہیں سارے کے سارے جو یہاں پر آئے ہیں اس مہم میں حصہ لینے کے لیے، تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آ گیا. پھر آ کر اس نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ جو ہے مجھے اس مہم میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہی سوال دہرایا. دوسری بار بھی اس نے منع کر دیا. یہ پھر چلا گیا. اگلے دن یہ پھر آیا.
اور اس دفعہ جب یہ آیا تو اس نے آ کے مان لی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں، تو اب مجھے اس جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دیں، اس مہم میں حصہ لینے کی اجازت دیں۔ اس وقت تک یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ ایک بہت اچھا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا یہاں پہ، اور یاسر قاضی بھی بڑا اچھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگ آج کل جو ہے نا، جس وقت کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا نو مسلم کوئی شخص آتا ہے، اسپیشلی اگر وہ کوئی رشتہ لے کر آئے، اگر وہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے یا وہ کسی بھی وجہ سے آئے، تو اس کا اسلام ٹٹولنے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ اس ریسرچ میں لگ جاتے ہیں، ہاں بھئی یہ صحیح کا مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، حالانکہ بالکل لازمی طور پر یہ شخص جو اسلام قبول کر رہا تھا، یہ صرف مال غنیمت کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے دل میں تو اس وقت کوئی اسلام کی تعلیمات پوری طرح سے نہیں اتری ہوں گی، اس نے کوئی تعلیمات لی ہی نہیں تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا دین کے بارے میں، لیکن وہ صرف اور صرف قبول کر رہا تھا اس لیے کہ اس کو جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے اور اس سے جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں اس کا حصہ بن جائے۔ تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ کسی دوسرے شخص کا اسلام یا کسی دوسرے شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے نا، تو اس کو اس کی فیس ویلیو پہ ویسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ یہ ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس کا دل کھول کے اور اس کو آزمائیں کہ یہ شخص واقعی میں مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک بعد میں بھی ایک واقعہ ہوا، خالد بن ولید نے جو ہے وہ کہیں پہ مارکا کیا اور کسی شخص کو اس طرح سے مار دیا جس نے مرنے سے پہلے کہا نہیں میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اس کے باوجود خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس پہ جو ہے وہ برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا خالد بن ولید سے کہ کیا تم نے اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ وہ سچ میں مسلمان تھا یا وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا؟ یہ تم نے کیسے کر دیا؟ اب تمہیں جو ہے وہ قیامت کے دن اس کی پکڑ میں آنا پڑے گا اس بات کی۔ تو یہ بات اتنی اہم ہے کہ ہم نہ ٹٹولیں اور ان کو اس کی فیس ویلیو پر لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار دھوکہ کھائیں، لیکن اس طرح کے انسیڈنٹس میں مان لینا بہتر ہے۔ جس طرح بہت دفعہ جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں شادی کے لیے، ان کو کوئی شخص پسند آ جاتا ہے اور وہ شادی کی خاطر اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح اس میں تھا مال غنیمت کے لیے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کا اسلام آن دا فیس ویلیو ویسے ہی لے لینا چاہیے، کیونکہ اسلام ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کو ایک دن میں ایک دفعہ میں سمجھ میں آ جائے یا آپ کا دل کمپلیٹلی اس طرف ہو جائے۔ تو آپ کے دل میں اس کو داخل ہونے میں وقت لگتا ہے، اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے دین کی خاطر، مطلب کسی عورت کی خاطر دین میں آتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ شاید وہ بعض اوقات وہ ان سے بہتر ہو جاتے ہیں جو کہ بورن مسلمز ہوتے ہیں۔ ان کی جو ویلیوز ہیں اور ان کی جو پریکٹس ہے اور ان کی جو نالج ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہو جاتی ہے جو ہم بورن مسلمز کی ہوتی ہے۔ اینی ویز یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا۔ بہرحال یہ دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کس طرح یہ بندہ ہوا۔ اچھا، اب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کو سن 2 ہجری، اب یہ دوسرے ہجری شروع ہو گئی کیونکہ ربیع الاول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ دوسرا سال جو ہے وہ ہجرت کا شروع ہو گیا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا تو وہ ایسے ہی تو نہیں چھوڑ کے آ سکتے تھے، ان کو پیچھے اپنا کوئی نائب بھی بنانا تھا، تو انہوں نے ابن ام مکتوم کو وہاں کا نائب بنایا۔ یہ بات ضروری اس لیے ہے کہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ نہ ہی دیکھ سکتے تھے، وہ بالکل اندھے تھے۔ تو اس بات کو سن کے حیرانی ہوتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وائس پریزیڈنٹ سورٹ آف جو ہے وہ ایک ڈسیبلڈ شخص کو بنا کر گئے مدینہ میں، اور یہ آپ یقین کریں یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی ایسی مہمات ایسی ہیں جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خود ایز اے لیڈر جانا پڑا، جن کو ہم غزوات کہتے ہیں، تو پیچھے ابن ام مکتوم جو ہے ان کے نائب کی جگہ بیٹھے رہے۔ تو یہ بات بھی بہت بڑی ہے، اور
یہ بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حوالے سے بھی کسی طرح کی انیکویلٹی نہیں رکھی. ہر شخص کے لیے ہر طرح کی اپرچونٹی جو ہے وہ برابر تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب غزوۃ العشیرہ میں تو ابو سفیان چند ایک دن کے فرق سے بچ نکلے تھے، لیکن اب ابو سفیان جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہائی الرٹ پر ہو گئے تھے. اب ہم جا رہے ہیں سین 2 کی طرف. تو ہمارا کیمرہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ سے موو کر کے ابو سفیان پر آ جاتا ہے. تو ابو سفیان غزوۃ العشیرہ میں جس وقت وہ چلا گیا، وہاں سے گزر گیا، لیکن وہ انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. بہت جسے کہتے ہیں نا فار سائٹڈ لوگ، جو بڑا فیوچر کو بھی بڑا اچھا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. آخر کو سیاست دان تھا، مکہ کے بڑے سیاست دانوں میں سے تھا. تو انتہائی ہائی الرٹ پر ہو گیا اور اس کو پورا یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ کریں گے جب یہ واپس آئے گا. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے بھی اپنے جاسوس جو ہے نا وہ آگے آگے اپنے قافلے کے بھیجنے شروع کر دیے. اپنے ایک دو اسکاؤٹس کو آگے بھیجنا شروع کر دیا کہ پہلے چیک کرو، دیکھو ہماری کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہا، ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی فوج ہماری طرف تو نہیں پڑ رہی. اور وہ دیکھتے جاتے تھے اور واپس آ کے ابو سفیان کو اس کی اطلاع دیتے تھے اور ابو سفیان اس کے مطابق ایکٹ کرتا تھا. اچھا، اب یہ جو ہے پریکاشنری میجرز اس نے پوری طرح سے جو وہ لے سکتا تھا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اس نے اپنے گارڈز کو ہائی الرٹ کر دیا. ان کے ویپنز بڑے جو ہے وہ کلاسیکل تھے اور اس طرح اپنے جاسوس آگے بھیجنے شروع کر دیے. تو ایک طرح سے نا یہ اسپائنگ گیم شروع ہو گیا کہ اس نے اپنے اسپائز بھیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپائز کے اوپر اسپائنگ کرنے کے لیے. تو یہ ایک اسپائنگ گیم شروع ہو گیا. اچھا، اب ان اسپائز کو پتہ لگ گیا کہ حورا کے مقام کے اوپر، جو کہ بدر سے پہلے آتا ہے، وہاں پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید چھپے ہوئے تھے. ان اسکاؤٹس نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں پہ کوئی چھپا ہوا ہمیں اسپائی کر رہا تھا، اور انہوں نے فوراً جا کے جو ہے نا وہ ابو سفیان کو بتایا. ابو سفیان اتنا ڈیسپریٹ تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے کون سی جگہ، کہاں پہ، کیسے. وہ آیا جلدی سے، اس نے آ کے اس جگہ کا جائزہ لیا، معائنہ لیا. اسے کچھ اس طرح کے یہ لوگ ٹریکرز بہت اچھے تھے، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی رہ کر گیا ہے کچھ ٹائم کے لیے. ان کو وہاں پہ ان کے اونٹ کی جو ڈنگ ہوتا ہے، گوبر، وہ نظر آیا. اور اپنی ڈیسپریشن کے عالم میں، اپنی انگزائٹی میں، جو ابو سفیان تھا اس نے وہ اٹھا لیا، گوبر اٹھایا اور اس کو اٹھا کے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا. گیس واٹ، جب وہ الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر سے اس کو گٹھلیاں ملیں، ڈیٹس کی گٹھلیاں، مدینہ کی جو خاص کھجوریں ہوتی ہیں ان کی گٹھلیاں ملی. ہم لوگ نہیں اس بات کو کبھی بھی شاید وہ کر سکتے، ہم گٹھلیاں دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ڈیٹس کہاں سے آئی ہوں گی، یہ کون سی ڈیٹس کی ہیں گٹھلیاں. لیکن یہ لوگ اتنے ٹریکر تھے اور ان کو اتنا اندازہ تھا کہ یہ گٹھلیاں جو ہیں یہ مدینہ میں ہی پیدا کی گئی جو کھجوریں ہیں ان کی ہیں. اور اس بات نے ابو سفیان کو 100% شور کر دیا کہ ہاں ہمارے اوپر جاسوسی کی جا رہی ہے اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ شدید قسم کے ڈینجر زون میں ہے. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے. مگر یہ تھا بے انتہا عقل مند انسان تھا. تو اس نے ایک گائیڈ ہائر کیا اور وہ گائیڈ اس کے تھرو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور انہوں نے اس گائیڈ کو کہا کہ ہمیں ایک دوسرے راستے سے مکہ لے کے چلو. اور بجائے اس کے کہ یہ بدر سے ہو کر گزرتے، انہوں نے ایک لمبا روٹ لیا اور جو ریڈ سی آپ کو نظر آیا تصویر میں، اس کے ساتھ ساتھ، سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ گائیڈ ان کو اس قافلے کو لے کے اس نے وہ جگہ کراس کرا دی ساری اور مدینہ مکہ کی حدود میں داخل کرا دیا. اب ایک طرف یہ کام کیا ابو سفیان نے، دوسری طرف اپنے تیز ترین رائڈر کو جو ہے نا مکہ دوڑا دیا آگے اور کہا کہ تم جتنا جلدی پہنچ سکتے ہو نا وہ مکہ پہنچ جاؤ اور ان کو جا کے اطلاع دو کہ ہمیں ری انفورسمنٹس چاہیے، ہمیں کچھ گارڈز بھیجو جو کہ جس رائڈر کو ابو سفیان نے بھیجا مکہ کی جانب، اس کا نام تھا دمدم الغفاری، اور یہ انتہائی تیز رائڈر تھا. اس کی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ سے مدینے کے درمیان کا جو رستہ ہے
اس دور میں اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے وہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تقریباً 10 دن کے اندر آلموسٹ اس کو کیا جاتا تھا. یہ شخص اس مقام سے جہاں سے اس کو بھیجا، حورا کا مقام، وہاں سے یہ شخص مکہ جو ہے وہ 3 دن کے اندر پہنچ گیا. کیا اس نے اسپیڈ لگائی، اور جس طرح سے اس نے جا کے وہاں پر ایک ڈرامہ کریٹ کیا مکہ نے، تو وہ بھی تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. اور اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں ان سارے واقعات کی کہ کیا ہو رہا ہے کہ 10 رمضان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوز مل رہی ہے، اور یہ دونوں صحابہ کرام حورا سے واپس آ رہے ہیں، ان کو نیوز دے رہے ہیں قافلہ آ رہا ہے. اس دوران جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیوز مل رہی ہے، اسی دوران ابو سفیان وہاں اس مقام پر پہنچ کے وہ دمدم کو مکہ کی طرف دوڑا دیتا ہے. 3 دن میں دمدم مکہ پہنچتا ہے. ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے ایک لمبے روٹ سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دن کے اندر اندر بدر کے پاس پہنچ گئے. وہ وہاں پر پہنچ کے اپنا انہوں نے کیمپ ڈال لیا. اب جو ہے اور اگلے اور ان 3 دن کے اندر اندر مکہ سے بھی قافلہ آ گیا. تو مطلب اتنی یہ فاسٹ ٹائم لائن ہے کہ اگر اس دور کے حساب سے دیکھی جائے نا تو اٹس امیزنگ، اٹس جسٹ انبلیویبل کہ کتنا فاسٹ یہ سارا کا سارا کام ہوا. اب ہم جاتے ہیں اپنے سین نمبر 3 کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور وہ اب ہمارا کیمرہ سمجھیں آپ، وہ آ گیا مکہ کے اوپر. سین 1 اور 2 آپ نے دیکھے. اب ہم سین نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دمدم نہیں آیا مکہ میں. مکہ میں دمدم کے آنے سے پہلے یہ 2-3 دن پہلے سمجھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہر کوئی جو ہے نا وہ مکہ کے اندر انتظار میں ہے کہ ان کا قافلہ پہنچنے والا ہے، اور وہ خوب مطلب زر مبادلہ کے ساتھ آئیں گے. ان کو امید ہے کیونکہ یہی ان کے سارے سال بھر کی کمائیاں ان کی اسی طرح ہوتی تھیں قافلوں سے. تو تقریباً 3 دن 3 راتیں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی جن کا نام تھا عاتکہ، اور اس جو میں آپ کو یہ قصہ سنانے لگی ہوں، اس قصے کے علاوہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پھوپھی کے متعلق اور کوئی علم نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم انہوں نے دین اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، وہ مکہ میں ہی رہیں یا وہ مدینہ انہوں نے ہجرت کی. ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عاتکہ، اور عبداللہ جو ان کے والد تھے ان کی فل سسٹر ہیں، ان کی مطلب سیم مدر اور فادر سے. ان کی بہن ہیں ہم ابو طالب، حمزہ، عباس، ان سب کے ساتھ. اگر جو ہے تو 3 دن 3 راتیں پہلے یہ جو عاتکہ ہیں ان کو ایک خواب آتا ہے، اور یہ اپنا خواب سے جب اٹھتی ہیں سو کے صبح میں تو اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ فوراً اپنے بھائی عباس کو بلاتی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مکہ میں ہی موجود ہیں. یہ جلد از جلد عباس کو بلاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ جس نے پریشان کر دیا ہے، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا بتاؤں اور میں اس کی کیا تعبیر لوں اس خواب کی. تو یہ حضرت عباس ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ نے خواب دیکھا، بتاؤ مجھے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک منادی کرنے والا، ایک کرائر، ایک شور مچانے والا یا خبر پہنچانے والا، مخبر کہہ لیں، وہ روتا ہوا آ رہا ہے مکہ میں، اور 3 دن کے اندر آنے والا ہے مکہ میں ایک بہت ہی تیز ترین اونٹ کے اوپر سوار ہو کر اور وہ پہلے حرم میں جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ میں، اور جا کے کہتا ہے یا غدر. یا غدر کا مطلب ہوتا ہے ٹریٹرز، یعنی کہ وہ لوگ جو دھوکہ دینے والے لوگ، بٹریئرز، ٹریٹرز، دھوکے بازوں. سمجھ لیں آپ، اردو میں ہم اس کو کہیں گے اے دھوکے بازوں. اس طرح سے وہ آ کے منادی کرنے لگتا ہے یا غدر باہر نکلو اور اپنی 3 دن کے اندر اپنی موت سے ملو. یہ خواب دیکھتی ہیں. اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ خانہ کعبہ سے نکل کے، اور ابو قبیس ایک یہ
خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ جاتا. ابھی یہ حرم میں اس نے کھڑے ہو کے یہ منادی کی یا غدر کہ 3 دن کے اندر اپنی موت سے ملو. اس کے بعد یہ حرم کے اوپر چڑھ گیا, خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا, اور وہاں کھڑے ہو کے بھی اس نے یہی بات دہرائی کہ یا غدر اب 3 دن کے اندر اپنی موت سے ملو. اس کے بعد یہ وہاں سے نکل کے ابو قبیس, ایک چھوٹی سی ماؤنٹن تھی خانہ کعبہ کے پاس جو کہ پریبلی باقی تمام جو چھوٹے موٹے ماؤنٹس تھے ان سے اونچی تھی, اس کے اوپر چڑھ کے بھی اس نے پھر یہی بات کی یا غدر 3 دن کے اندر اندر اپنی موت سے ملو. اور اس کے بعد اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اس کو لڑکا دیا ماؤنٹین کے اوپر سے, ابو قبیس کے اوپر سے لڑکا دیا, اور نیچے آنے تک وہ جیسے جیسے وہ پتھر لڑکتا ہوا آیا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور اس کی جو ذرات تھے اس پتھر کے ٹوٹے ہوئے جو پیسز تھے وہ مکہ کے ہر گھر کے اندر ایک ایک وہ پیس جو ہے وہ گیا, ہر گھر کے اندر وہ پیس اس کے سپلنٹرز جو تھے وہ اس کے مکہ کے ہر گھر کے اندر پہنچے. تو اس کی تعبیر اب ہم دیکھیں تو کتنی آبویس ہے کہ اور جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا اس چیز کا, اور ظاہر ہے وہ تو پریشان تھیں ہی آت کا, ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا اثر مکہ میں ہر گھر کے اوپر پڑنے والا ہے. ہر کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں کہ اس ایونٹ کا کوئی میجر اثر نہ ہو اور کوئی برا اثر نہ ہو. اچھا نہیں ہے یہ, برا اثر نہ ہو. تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سنا, ان کا خواب سنا, وہ بڑے پریشان ہوئے اور ان کو کہا یہ خواب تم اپنے تک رکھو, کسی کو نہیں بتانا, ہرگز کسی کو نہ بتانا, ورنہ یہ بڑے خطرناک اور خوفناک خواب ہے اور بہت کیوس ہو جائے گا, بہت افراتفری پھیل جائے گی نا چاروں طرف. اب خود انہوں نے ان کو کہہ دیا بات کا, تو وہ گھر میں بیٹھ گئے, انہوں نے کسی سے بات نہیں کی, مگر خود ان سے برداشت نہیں ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ اپنے سب سے قریبی دوست کے پاس گئے اور باتوں میں اس کو بتا دیا. اب ان کے سب سے قریبی دوست کون تھے؟ وہ الولید بن عتبہ, خالد بن ولید کے والد جو تھے وہ ان کے سب سے قریبی دوست تھے. ان کو انہوں نے یہ خواب بتا دیا. اب الولید بن عتبہ کو بتایا اور ان سے بھی پرومس لیا انہوں نے کہ آپ کسی اور کو مت بتائیے گا, بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہے وہ یہ آپ کسی اور تک نہ پہنچائیے گا. اب الولید بن عتبہ نے جو ہے وہ اس وعدے کا پاس نہیں رکھا, اور الولید نے جا کر اپنے والد کو بتا دیا عتبہ کو, اور عتبہ جو ہے وہ جو ان کی قریش کی جو نادی تھی ان کے بڑے سرداروں میں سے تھا, اس نے جا کے نادی میں بتایا, اور اس طرح پورے مکہ کو, سارے مکہ کے جو میجر بڑے سردار تھے ان سب کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ جناب آتکا نے خواب دیکھا ہے. لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کی بتائی ہوئی بات ایک شخص کو وہ پورے اس میں پھیل گئی. اسی لیے کہتے ہیں نا, اگر آپ نے کسی سے کوئی راز رکھنا ہے نا تو وہ راز آپ اپنے آپ سے بھی راز رکھیں. ونس یو ٹیل اٹ ٹو somebody, اس کے بعد وہ راز نہیں رہتا. اگر کوئی راز رکھنا ہے تو بس پھر وہ آپ کسی کو بھی نہ بتائیں. تو یہ اس واقعے کی بڑی اچھی دلیل ہے کہ انہوں نے صرف ایک شخص کو بتایا اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پورے کے پورے مکہ میں خبر پھیل گئی. اچھا, اب جب جیسے ہوا کہ روزانہ کام وغیرہ کرنے سے پہلے یا جیسے گھروں سے نکلتے تھے یہ لوگ جاتے تھے پہلے طواف کرتے تھے. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کیا, وہ گھر سے نکلے اور ان کو نہیں معلوم, یہ تقریباً دوسرا دن ہے, اور ان کو نہیں معلوم کہ سارے مکہ میں خبر پھیل چکی ہوئی ہے. وہ اب کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. ابو جہل جو کہ ہر موقع پہ جس کی ٹانگ جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آتی ہے بیچ میں, وہ آیا اور اس نے جو ہے نا آ کے ان کو پھر جس طرح آپ کسی کے اوپر سارکیزم نہیں کرتے, اس نے آ کے کہا کہ جب تم طواف کر لو عباس تو آ کے مجھ سے ملنا نادی میں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اندازہ نہیں تھا, تو وہ گئے, وہ جا کے ملے اس سے. تو آگے کیا کہتا ہے ابو جہل ان کو کہ او عبد المطلب کے بچوں یا عبد المطلب کی جنریشن, یہ کب سے تم لوگوں میں ایک فیمیل پروفیٹس یعنی کہ ایک خاتون نبیہ جو ہے وہ کب سے پیدا ہو گئی تم لوگوں میں؟ پہلے تو جو ہے وہ کیا یہ کافی نہیں تھا
کہ تمہارے بیچ میں سے ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اب ایک خاتون نبیہ بھی لے آئے ہو تم لوگ. تو اگر تو تمہاری یہ بات صحیح نہ نکلی، اگر تو تمہاری یہ بات غلط ثابت ہوئی، تو بائے اللہ میں جو ہے نا وہ یہاں پر آ کے کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر ایک سائنڈ ڈاکیومنٹ لگا دوں گا، اور جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ تمام بنی عبد المطلب جو ہے نا وہ جھوٹے ہیں پورے کے پورے عرب میں، یہ لوگ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں، اور میں تم لوگوں کو سب کے سامنے جو ہے نا وہ بار بار اس بات پہ شرمندہ کروں گا. اب یہ بات ٹھیک ہے، اس وقت کے عرب اور قریش ان میں لاکھ برائیاں صحیح بہت تھیں، لیکن یہ بات ہم نے شروع سے کی ہے کہ وعدوں کے بڑے پکے تھے، گیسٹس کی بہت آنر کرتے تھے، جس کو دے دیتے تھے ایک دفعہ پناہ دے دیتے تھے، اس سے بیک اپ نہیں کرتے تھے، اور جھوٹ ہرگز نہیں بولتے تھے. اور جناب ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سے مروی ہے کہ جب مجھے اس طرح سے ابو جہل نے اچانک سے پکڑ لیا اور میرے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور مجھے اس طرح کے تانوں کا نشانہ بنایا کہ تمہارے خاندان میں پہلے ہی ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب تمہارے خاندان کی عورتیں بھی یہ دعوے کرنے لگی ہیں، وہ سچے خواب دیکھنے لگی ہیں، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ اور یہ خواب جھوٹا ثابت ہوا تو میں مکہ کے باہر خانہ کعبہ کے باہر یہ لکھ کے لگا دوں گا کہ بنی عبد المطلب جو ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور میں تمہیں بہت زیادہ جو ہے اس بات کے اوپر شرمندہ کروں گا. تو اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پینک ہو گیا ایک دم سے، اور یہ میرے لیے اتنا اچانک تھا کہ میں ہر چیز سے مکر گیا. میں نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور مجھے نہیں پتہ تم کہاں سے یہ سن کے آئے ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اب ظاہر ہے اب یہ معاملہ جو ہے ابو جہل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کا، یہ بیچ بالکل حرم میں ہو رہا ہے. تو سب کو فوری طور پہ پتہ لگ گیا کہ مخزومیوں اور بنی جو قریشی ہیں ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. مخزومی جس خاندان سے ابو جہل کا تعلق تھا، اور عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس، تو ان کا جو ہے جھگڑا ہو گیا، اور یہ بات اتنی تیزی سے پھیلی وہاں پہ کہ یہ خواتین تک بھی پہنچ گئی، گھر کی خواتین تک بھی پہنچ گئی. اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو گھر کی خواتین نے انہیں بڑی لان تان، بڑے تانے دیے، اور کہا کہ تم اپنے خاندان کی عزت نہیں رکھ سکے، تم سے اس کا منہ توڑ جواب نہیں دے ہوا، الٹا تم ڈینائی کر کے بھاگ کے آ گئے، یہ تم نے کیا کیا. ساری عورتوں نے اتنا ان کو پریشان کیا، اتنا پریشان کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ بھری بیٹھی تھیں ساری کی ساری عورتیں، اور وہ مجھے بار بار تانے دینے لگیں کہ کیسے مرد ہو تم، ذرا برابر بھی اپنی عورتوں کی عزت نہیں تم کروا سکے. تو اب اگر ہم اس وقت دیکھیں نا تو یہ معاملہ ایک خواب کا نہیں ہے، یا عاتقہ کے خواب کا معاملہ نہیں ہے. اب یہ ایک ان کی جو ٹرائبل عزت کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ وہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اب ان کو ہر طرف سے باتیں سننے کو پڑ رہی ہیں کہ تم اپنے ٹرائب کی عزت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے بیسکلی. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے خون نے بھی خوب جوش مارا، اور میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ میں جا کے کسی طرح سے ابو جہل کو للکاروں، اور میں اس کے ساتھ یہ معاملہ سیدھا کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہاں کے مکہ کے رہنے والوں کو، کہ عبد المطلب کے بیٹے بھی جو ہیں وہ کم نہیں ہیں کسی سے، اور اگر ابو جہل ان کو للکار سکتا ہے تو وہ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ مجھے الفاظ جمع کرتا رہا کہ مجھے کیا سین کریٹ کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ میرے خاندان کی عزت جو ہے وہ بنی رہے، اور مجھے یہ خواتین کے ان سارے تانوں سے بھی جو ہے وہ میری جان چھٹ گئی. اب آپ یہ دیکھو کہ پہلا دن وہ تھا جس دن عاتقہ صبح سو کر اٹھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہ پھیل گیا. دوسرا دن یہ جس کے اندر حضرت عباس کو ابو جہل کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے تانے بازی کی. اب تیسرے دن حضرت عباس جب سو کر اٹھ رہے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں، اور یہی سوچتے ہوئے مکہ کی نادی میں حرم میں آتے ہیں کہ ابو جہل سے میری ملاقات ہوگی اور اب تو میں نے اس کو للکارنا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ خود فرماتے ہیں حضرت عباس
کہ صبح ہوئی تو میں اٹھ کر حرم کی طرف گیا، دیکھا ابو جہل وہاں بیٹھا ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہوا اور اس نے گھبراہٹ میں منہ موڑ لیا. تو اور میں سوچنے لگا کہ شاید اس کو عقل آ گئی ہو اور اب اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ میرا سامنا کر سکے. اس کو پتہ لگ گیا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، کل غلط بات کی تھی. تو اب لیکن اصل میں ہوا کیا تھا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابو جہل ان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوا تھا. ابو جہل جب صبح سے وہاں مکہ کی نادی میں بیٹھا تھا تو اس وقت یہ دم پہنچ گیا تھا، جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا وہ پہنچ گیا. تیسرا دن ہو گیا عاتکہ کے خواب کو، اور تیسرے دن وہ کرائر، وہ منادی کرنے والا، شور مچانے والا، خبر لانے والا مخبر جو تھا وہ پہنچ گیا تھا. اور وہ جس طریقے سے وہ پہنچا، اس نے جو حرکتیں کیں وہ ان سب کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی. اس نے کیا کیا، اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا اس نے بری طرح سے مطلب مرڈ اور ہر طرح کا گند ملا ہوا تھا. پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا جو اونٹ تھا اس کی ناک اور کان کاٹ ڈالے، اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ خون اس نے اپنے کپڑوں پہ لگایا. اب اس کی وجہ سے اونٹ اور بھی تیز دوڑنے لگا اور اونٹ پینک ہو گیا. اور یہ ایک طریقہ تھا ان لوگوں کا شو کرنے کا کہ معاملہ بہت ہی کچھ ایمرجنسی کا ہے اور تم لوگوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، ایکٹ کرنے کا وقت ہے. تو اس نے یہ سارا کا سارا خون جو ہے اپنے اوپر بھی لگایا اور اونٹ کے اوپر بھی. اور اس نے بھی جا کے جو ہے فوراً وہاں پہ خانہ کعبہ کے حرم میں جا کے جو ہے نا اس نے روکا اپنا اونٹ، اور روک کے اور وہاں پر اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے شو کیا اور زور زور سے آوازیں لگانے لگا، او قریش او قریش، تم لوگ کا قافلہ، او قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا. دیکھو اگر تم باز نہ آؤ گے، اگر تم نہ سنو گے میری اور نہ تم نکلو گے فوری طور پہ یہاں سے، تو ہو سکتا ہے کہ قافلے کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو کہ میرے ساتھ، جو میری حالت تمہیں نظر آ رہی ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ قافلہ ابھی بچ کے نکل گیا تھا. اور حضرت ابو سفیان نے تو اس کو صرف اور صرف اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا کہ اطلاع دے دو کہ ہمیں ری انفورسمنٹ دے دیں یا ہمیں کچھ تھوڑے سے اور گارڈز بھیج دیں مکہ سے، تاکہ ہم اگر ضرورت پڑے تو مقابلہ کر سکیں. یہ کرنے کا نہیں کہا تھا، لیکن دمدم نے اس کو اپنی طرف سے کہتے ہیں نا اوور ایگزیجریشن کر کے پیش کیا سب کے سامنے کہ اتنا سیویئر معاملہ ہے، اور اگر تم لوگوں نے فوری طور پہ کچھ ایکٹ نہیں کیا تو پھر یہ حال ہوگا جس حال میں آ گیا ہوں تمہارے سامنے. اب یہ خبر جو ہے یہ پہنچ چکی تھی ابو جہل کو. تو جس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے اور ان کا سامنا کرنے کے آئے، تو ابو جہل اس خبر کو دیکھ کے سن کے پریشان تھا، کیونکہ عاتکہ کا جو خواب تھا وہ حرف بحرف صحیح ہونے جا رہا تھا. یہاں تک عاتکہ کا خواب صحیح ہو گیا تھا. تو اب ابو جہل سامنا نہیں کر سکتا تھا حضرت عباس کا. تو وہ پریشانی کے عالم میں اور پیلا پڑا ہوا تھا، اور یہ سوچ کے کہ اچھا اب یہ بھی مجھ سے کوشچن کرے گا اور یہ شروع ہو گیا، تو اس نے منہ موڑ لیا تھا اپنا. اچھا اب یہ ہوا کہ قریش نے یہ کیا کہ جیسے ہی ان کو یہ سمجھیں کہ ایس او ایس کا وہ ملا ابو سفیان کی طرف سے، تو انہوں نے فوراً ایک دن کے اندر انہوں نے بھی اپنی پوری محفل جو ہے، اپنی سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک مجلس قائم کی، اور ایک دن کے اندر انہوں نے اپنی آرمی جو ہے اس کو گیدر کیا. جتنے لوگ مدینہ کے اطراف میں تھے اور ان سب کو پیغام بھیجا گیا کہ آ جاؤ، جس نے بچانا ہے، اور محمد جو ہے وہ قافلے پہ حملہ کرنے والے ہیں اور سب کچھ لٹ جائے گا، مر جائیں گے، تو اس وقت یہی موقع ہے، تو آ جاؤ. تو بات یہ تھی کہ ایک بھی گھر مکہ کا ایسا نہیں تھا جس نے اپنا کوئی بندہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس قافلے میں نہ بھیج دیا. کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ گیا. یاد کریں عاتکہ کا خواب انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب اس کرائر نے ابو قبیس ماؤنٹین سے نیچے ایک پتھر پھینکا تو اس کی کنکریاں، جب وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو وہ اس کے ٹکڑے ہر گھر میں گرے. یہ اس چیز کی تعبیر سمجھ لیں کہ تھی کہ ہر گھر کا شخص، ہر گھر کا فرد جو ہے نا
وہ اس جنگ کے لیے اٹھا اور تیار ہوا، اور انہوں نے بھی ایک دن کے اندر صرف یہ ساری کی ساری تیاری کی. اور جو شخص خود نہیں جا سکا اس نے اپنے بہاف پر کسی نہ کسی کو بھیجا، چاہے وہ پیسے دے کے بھیجے، چاہے وہ اپنے کسی غلام کو بھیجے، وہ اس نے کسی نہ کسی کو بھیجا. اور نہ جانے والوں میں سب سے پہلا ابو لہب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. اور اس نے اپنے بہاف پر العاص بن وائل کو جانے کے لیے تیار کر لیا. اور العاص بن وائل جو تھے ان کا قرض تھا کچھ، ابو لہب ان کے اوپر کچھ قرض تھا ابو لہب کا جو انہوں نے ادا کرنا تھا. کہتے کہ وہ 4000 درہم کا قرض تھا. تو ابو لہب نے کہا کہ اگر تم میری جگہ جاؤ گے اور لڑو جا کے اس جنگ میں تو میں تمہارا یہ قرض معاف کر دوں گا. تو لیکن ابو لہب کیوں نہیں گیا، کیا وجوہات تھیں، اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی. بہرحال دوسرا شخص جو کہ نہیں جانا چاہتا تھا اور نہیں جا رہا تھا وہ تھا عتبہ ابن ربیعہ. یہ بہت زیادہ ہیسیٹنٹ ہو رہا تھا، بہت جھجک رہا تھا کہ یہ بالکل نہیں جانا چاہتا تھا. رسول یہ وہ شخص تھا جس نے جب طائف کا واقعہ ہوا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے اور ان کو لوگوں نے بہت پتھر مارے تھے، اس کے بعد انہوں نے جا کے ایک باغ کے کنارے جو ہے پناہ لی تھی، وہاں بیٹھے تھے لہو لہان. تو یہ عتبہ بن ربیعہ دور پرے کا رشتہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو تھوڑا رحم آیا اور اس نے انگوروں کا ایک گچھا جو ہے ان کو بھیجا کھانے کے لیے کہ وہ تھوڑا بہتر محسوس کریں اور ان کی بھوک ختم ہو. تو یہ وہ شخص تھا. تو یہ کافی عقل مند تھا اور یہ جانتا تھا اس بات کو کہ اگر یہ مڈ بھیڑ ہو گئی، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی تو دوسری طرف جو مرنے والے ہیں وہ بھی ان کے بھائی بندو ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں. یا تو یہ خود مریں گے یا پھر وہ لوگ ان کے ہاتھوں مریں گے. تو دونوں طرف سے نقصان جو ہے وہ ان کا اپنا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے ہی لوگوں کو مارنے جا رہے ہیں خود سے. کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا مطلب کوئی رشتہ دار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتہ دار دوسری طرف سے، اور بڑے قریبی خونی رشتہ دار تھے یہ لوگ ایک دوسرے کے، جو کہ جو ہے وہ آمنے سامنے ہونے جا رہے تھے. اس کا بھائی عتبہ اور شیبہ، ان کے نام اکثر ہسٹری میں ساتھ میں آتے ہیں. تو اس کا بھائی جو تھا شیبہ ابن ربیعہ، اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہم اس میں نہیں نہ گئے تو ساری زندگی ہمارا مذاق اڑایا جائے گا کہ ہم نے اینڈ ٹائم کے اوپر پیٹ پھیر لی اور ہم بہادر نہیں ہیں اور ہم اس طرح کے ہیں. تو ہمارا مذاق ہر جگہ ہمارے قبیلے میں اور سارے مکہ میں ہمارا مذاق بنے گا اور ہمیں لوگ بزدلی کے تانے دیں گے. تو یہ اپنے بھائی کی باتوں میں آ گیا. اس نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے نکلتے ہیں چلتے ہیں. اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. ہم لوگ یہ اونٹ لٹرلی ریڈ کلر کے نہیں ہوتے، لیکن وہ سرخ اونٹ کی ایک خاص نسل کا اونٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے، جو بہت تیز، بہت اچھے مانے جاتے ہیں. اور اس اونٹ کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ذکر آگے آئے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے وہ عتبہ کے بارے میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں، حدیث ملتی ہے، وہ اسی حوالے سے ملتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو لال اونٹ پر سوار ہے، اس طرح سے. تو اس لیے اس اونٹ کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ یہ آگے آئے گا اس کا ذکر. اچھا، اب عتبہ اور ابو لہب جو ہے ان کے تو چلیں ریزنز کچھ سمجھ میں آتے ہیں نا، کچھ نوبل ریزنز ہیں. یہ اتنا برا کوئی ریزن نہیں ہے کہ نہ جانے کا. لیکن اور یہ نوبلٹی بھی ہم اس میں نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی مسلمان ہونے جا رہے تھے یا یہ بہت اچھے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بری موت دی، لیکن جاہلی سٹینڈرڈ سے بھی ان کے ریزنز پھر بھی نوبل تھے. جو اس وقت کی جاہلیت کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ لیکن ان میں ایک شخص تھا جو کہ انتہائی گیا گزرا اور گھٹیا انسان تھا، جو اتنا گھٹیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہ جو اینیمیز ہیں جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ذکر کسی نہ کسی طرح کیا ہے قرآن میں. ابو لہب کے لیے آیت اتری ہے نام کے ساتھ، ابو جہل کا بھی ہو گیا، لیکن اس شخص کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کرنا پسند نہیں کیا. یہ اتنا گھٹیا آدمی تھا. اس آدمی کا نام تھا عتبہ بن ابی معید. یہ بھی ایک اور عتبہ ہے. ایک عتبہ تو یہ تھا لال اونٹ والا شخص، اس کی بات نہیں میں کر رہی، یہ دوسرا عتبہ ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی
بہت تنگ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ وہ تھا کہ جس نے اگر ہم پچھلی اپنی جو ہے وہ ویڈیوز پہ جائیں تو اس میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا ڈال کے ان کو چوک کرنے کی کوشش کی تھی. یعنی کہ ان کی کپڑا اپنا جو بھی تھا ان کی گردن میں ڈال کے اور ان کی گردن اچھی طرح بالکل چوک کرنے کی کوشش کی تھی. اور جس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، اور ان سب نے مل کر ابو بکر کو بہت مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ وہ خونم خون ہو گئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. تو اور پھر اس شخص نے، پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ جتنے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی پلاننگ کی تھی، وہ اسیسینیشن پلانز جو بنائے تھے اس میں یہ پیش تھا. اور پھر یہ وہ شخص تھا جس نے گند، وہ جو کیمل کا وہ پوری انٹیسٹنز اور جو اس کی آنتڑے پیتڑے اٹھا کے، یاد ہے ایک موقع پر ابو جہل نے ان سب کو جو ہے وہ کیا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اٹھائے وہ سارا کچھ گند اور لا کے محمد کے اوپر ڈال دے. تو یہ وہ گندا شخص ہے. حالانکہ یہ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے، یہ بھی سرداروں میں سے ہے مکہ کے، مگر پھر بھی یہ اتنا گھٹیا ہے کہ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس نے جا کے اس مرے ہوئے اینیمل کارکس کے اندر سے اس کے سارا اوجڑی جسے ہم کہتے ہیں وہ نکال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ سجدے میں گر ان کے اوپر پھینک دی اور وہ اوپر پھٹ گئی اور بری طرح. اور اس وقت جو ہے نا عمار بن یاسر وہ گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے دور سے دیکھا، اور یہ وہ وقت نہیں تھا کہ ابھی مسلمانوں کو بالکل اجازت نہیں تھی کسی بھی طرح سے ریٹیلیٹ کرنے کی. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میں تو ویسے ہی ایک غلام تھا، میرا تو برا حال کر دیتے، تو میں نے جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مجھے کوئی قریشی مل جائے. تو مجھے کوئی نہ ملا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی جو کہ 7-8 برس کی تھی، چھوٹی سی بچی تھی. وہ انہی کو بلا کے لے آئے اور وہی آئیں اور آ کے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اور ان کو اٹھایا. اور یہ وہ وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا ایک ایک کا نام لے کر ان کو بد دعا دی تھی کہ عتبہ تمہارے ساتھ یہ ہو، امیہ تمہارے ساتھ یہ ہو، ابو جہل تمہارے ساتھ اس طرح ہوگا. ان کو ایک ایک کا نام لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت کم ہمیں کہیں ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں دکھتا ہے کہ انہوں نے کسی کو بد دعا دی ہو. دس از ون آف دا ٹائم جب ان سب کو بد دعا دی گئی تھی. پھر ایک دفعہ اور بھی اس شخص نے کیا کیا کہ ایسے ہی گزر رہا تھا تو اس نے بڑی تنزیہ طور پہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی کہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ ان کے گھر میں شاید فاقے چل رہے ہوں، تو اس نے کھانے کی دعوت دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ جب تک کہ تم یہ اس بات کی شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے اور میں ان کا رسول ہوں، جب تک کہ میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اس نے بہت ہی گھٹیا انداز میں نا تھوک دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا، بہت آرام سے اپنا چہرہ مبارک انہوں نے پہنچا اور کہا کہ عتبہ جس دن تم مجھے مکہ کی ویلی سے باہر مل گئے میں تمہارا سر گردن سے جدا کر دوں گا. کہنے کو تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان کا ایک خوف اور سچائی کا جو آٹومیٹکلی ایک جو ڈر ہوتا ہے نا انسان کے اندر، وہ چھپا ہی نہیں چھپتا. اس شخص کو اتنا اس بات کا ڈر تھا اور اتنا یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے اور یہ ضرور پوری ہو کر رہے گی. یہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہا تھا اس میں. اور جب یہ نہیں جانا چاہ رہا تھا تو ان کا جو سب سردار ابو جہل، وہ تو کسی کو بخشتا ہی نہیں تھا، وہ تو چھوڑتا ہی نہیں تھا، اس سے تو کوئی بچا ہوا نہیں تھا، اور انتہا درجے کا چلاک اور مکار وہ آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس ابو جہل نے ایک اسکیم بنائی، ایک ترکیب لڑائی. اس نے کہا کہ اس کو تو میں نکالتا ہوں نا گھر سے، کہ اس کو تو میں ضرور لے کے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتا. تو اس نے یہ کیا کہ اچھا نہیں، اس نے نہیں، تو اچھا اس کا ایک فیملی فرینڈ میں سے کوئی تھا اور ہمیں ان کا نام نہیں ملتا، سوری میں غلطی یہاں پہ کر رہی ہوں. ایک فیملی فرینڈ تھا، اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کچھ کہیں گے تو میں تمہیں، میرے پاس تیز ترین اونٹ ہے، میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں. تو تم یہ کرنا کہ بس جانا میدان جنگ تک، اگر کوئی شروع ہوئی جنگ وغیرہ تم اس پہ بیٹھنا اور دوڑ کے واپس آ جانا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس بات میں آ کر جو ہے نا یہ تیار ہو.
عقبہ بن ابی معید جو ہے نا یہ تیار ہو گیا اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس شخص نے جو اس کا کوئی فیملی فرینڈ تھا یا فیملی ممبرز میں سے کوئی تھا، اس نے اس کو اپنا تیز ترین اونٹ دے بھی دیا۔ تو اب جناب یہ نکلی باہر۔ اچھا یہ آرمی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں ابھی آپ کو ان کا جو ہے نا وہ انجام نہیں بتانا چاہتی، ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ عقبہ بن ابی معید اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ان سب کا جو انجام ہوگا وہ میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گی۔ میں ابھی اس ببل کو برسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا ایک شخص اور تھا جو کہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، اور وہ تھا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ انتہائی موٹا سانڈا قسم کا آدمی تھا، جس کو صرف کھانا پینا بیٹھنا عیاشی کرنا سرداروں میں سے یہ اس کا کام تھا۔ فزیکلی یہ اتنا فٹ تھا ہی نہیں کہ یہ کسی جنگ پہ جا سکے یا لڑ سکے یا کچھ بھی کر سکے۔ تو اس کو بس اس کو فینسی گارمنٹس پہن کے اس کو بیٹھنا ہوتا تھا۔ یہ بھی مکہ کے جو 5 بڑے لیڈرز تھے ان میں سے تھا۔ اس نے بھی کسی ایک آدمی کو جو ہے نا وہ ہائر کیا کہ اس کی جگہ پہ جا کے لڑے، اور جب ابو جہل نے دیکھا کہ اس نے بھی کسی شخص کو ہائر کیا ہے اپنی جگہ جا کے لڑنے کے لیے، تو ابو جہل نے اس کے خلاف پلان بنایا جو میں آپ کو پہلے بتانے لگی تھی۔ وہ ایکچولی امیہ بن خلف کے خلاف ابو جہل نے پلان بنایا، اور اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ جو ہے مکہ کی نادی میں اس نے یہ کیا کہ عقبہ کو بھیجا ان کے پاس جب وہ نادی میں بیٹھا تھا، اور عقبہ نے آ کر کیا کیا کہ امیہ بن خلف کو نا ایک تحفہ پیش کیا، اور تحفے میں اس نے ایک سینٹ دیا یا ایک عطر دیا جو کہ خواتین سے متعلق تھا، مطلب اسپیسیفک تھا کہ یہ خواتین استعمال کرتی ہیں، اور وہ اس نے یہ والا عطر سینس جو ہے نا یہ ان کو دیا، اور کہا آ کے اس نے کہا کہ تم تو یہ استعمال کرو اور تم اسی قابل ہو، تم بڑے اچھے لگو گے، تم یہ استعمال کرو اور گھر بیٹھو۔ یعنی کہ سیدھا ہٹ اس نے اس کی مردانگی کے اوپر کر دی کہ بھائی تم تو عورتوں کی طرح ہو، تم اس لیے گھر میں بیٹھنا چاہ رہے ہو۔ تو یہ سن کے وہ بڑا ہی جو ہے نا برہم ہو گیا کہ اور گالیاں نکالنے لگا، کس نے، کہ مجھے پتہ ہے یہ تمہاری عقل نہیں ہے، یہ کس کی عقل چلی ہے تمہارے پیچھے، اور یہ وہ۔ بہرحال وہ اٹھا اور اٹھ کے خوب جو ہے نا برہم ہوا، گھر گیا اور اپنی بیوی سے جا کے کہا میرے لیے بازار جاؤ اور تیز ترین سواری ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب نوٹس کریں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، نہ کسی غلام کو بھیج رہا ہے نہ خود جا رہا ہے۔ اتنا شرمندہ تھا، اس کو معلوم تھا، لیکن اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے جو ہے نا وہ میرے لیے تیز ترین سواری ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو میں نے سوچا ہے کہ میں جاؤں گا ساتھ میں، لیکن میں کسی لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا، اگر لڑائی شروع ہوئی تو میں فوراً بھاگ کے آ جاؤں گا۔ وہی جو اس سے پہلے اس کو عتبہ بن ابی معید کو بھی یہی لالچ تھی کہ ہم بھاگ کر آ جائیں گے، لڑنے کا کسی کا ارادہ نہیں تھا مسلمانوں کے آگے۔ تو اس نے بھی یہی سوچا، بیوی بھی اس کو منع کرتی رہی کہ بھائی تم مت جاؤ، تم لڑنے کے قابل نہیں ہو، ایسے ہی تمہیں کچھ ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی اس میں پھنس جاؤ اور مارے جاؤ اور کچھ ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں میں بھاگ کے آ جاؤں گا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے لڑنے کا۔ تو یہ دونوں چاروں جو ہے نا اس طرح سے یہ بڑے ان کے واقعات ظاہر اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہ بڑے لیڈرز میں تھے مکہ کے، اور ان میں یہ آپس میں اسی دن یہ سارے کام ہو رہے ہیں جس دن دم وہاں پہنچا ہے، اور یہ سارا کچھ اس طرح کرا کے بہرحال انہوں نے کافی بڑی لوگوں کی جو ہے نفری اکٹھی کر لی مکہ نے۔ اچھا اب میرا خیال ہے کہ اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ سین 3 کس طرح سے جا رہا ہے اور کہاں پر یہ اینڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔